اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وطن عزیز کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ایک اذیت ناک واقعہ میں وہ اپنے گھر سے ماحول سے فرسٹریٹڈ ہو کر وہ بھی کسی نہ کسی برائی کے اندر یا کسی نہ کسی جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روز بروز پاکستان میں غربت کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کرائم ریٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نشے کرنے والے یا نشہ آور لوگوں کی بھی جو تعداد ہے وہ لڑکیوں میں کیا لڑکیوں میں کیا نیو جنریشن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو میڈیا کی جو آزادی ہے یا یہ ڈیجیٹل آزادی ہمیں موبائل کی صورت میں جو شیطانی فتنے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں، تو یہ کوئی اس سے اسٹڈی یا اس سے کوئی پازیٹیو اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ یہ صرف اور صرف ایک اسکیپ ہے، ایک ماحول سے یا اس چیز سے نجات اپنے آپ کو بچانے کی ایک یا فرار کا راستہ ہے کہ جس کے اندر لوگ آج گھر کے گھر سارے کے سارے اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، اور گھر کا وہ جو ماحول ہے جس میں ایک دوسرے کا احساس تھا، رشتوں کی محبت تھی یا رشتوں کا احساس تھا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی دنیا میں موبائل کے اندر گھسا ہوا ہے، اور وہ اپنی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اس کے باوجود جو ہے یہ ہمارے فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حکمران اقتدار کی اندھی بھوک میں دستوں گریباں ہیں، ملک گیا بھاڑ میں، عوام گئی بھاڑ میں۔ ہمارے حکمرانوں اور بیوروکریٹس کی عیاشیاں، ان کی مراعات اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ عوام کا خون چوس چوس کر اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اگر یہی حالات رہے اور عوام کے مسائل، مہنگائی، غربت، لاچاری کا ازدہار نہ رکا تو سمجھیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں گھر گھر میں صف ماتم بچھے گا۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے حکمرانوں کو جو اپنی عوام کو بنیادی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، بجلی، گیس، علاج کچھ بھی نہیں دے پا رہے، جبکہ اندھا دھند ہر کھانے کی چیز، میڈیسن، کریانے کے سامان اور ہر چیز پر بڑی بدماشی سے ٹیکس لگایا جاتا ہے اور عوام سے وصول بھی کیا جاتا ہے۔ قصور عوام کا ہے کہ وہ اس سارے جبر کو، ظلم کو سہ رہی ہے، کیونکہ جب ظلم سہنے والا بھی اگر اس میں انوالو ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قصوروار ہے۔ تو قصور کس کا ہے؟ قصور عوام کا ہے یا حکمرانوں کا؟ ان اداروں کا ہے یا بیوروکریسی کا؟ جتنے بھی ادارے ہیں یعنی جو حکومتی ادارے ہیں، چاہے وہ سکول ہیں، چاہے وہ ہسپتال ہیں، چاہے وہ بجلی کا محکمہ ہے، چاہے وہ گیس کا محکمہ ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے، کسی بھی ادارے میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بیچارہ غریب عوام کوئی بھی مسئلہ لے کر وہاں چلی جائے، اگر وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا نہیں ہے بندہ تو پھر سمجھیں کہ اس نے ذلیل ہو کے وہاں سے آنا ہے اور اس کو انہوں نے اچھی طرح ذلیل کرنا ہے۔ تو یہ جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ تنخواہیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ عوام کے ٹیکس سے ہی دی جا رہی ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کے وہ ملازم ہیں، لیکن وہ حقیقت میں وہ عوام کے لیے وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ فرعون بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ کسی کا عزت اور بھرم ہی نہیں رکھتے، اس کو عزت نفس نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے بات کرنی ہے، انہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں سائل کو۔ یعنی جو بھی ضرورت مند اگر کسی بھی ادارے میں چلا گیا ہے، کسی بھی ادارے میں بھی، ہر ادارے کا یہی حال ہے، صرف گنتی کے ادارے کیا کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں اچھے پازیٹیولی اپنا کام فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ سب کے سب جو ہے نا صرف مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں اور ادھر سے اپنی حاضریاں لگواتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اگر کبھی عوام ان کے سامنے آمنے سامنا ہو جائے تو عوام میں سے کے ساتھ وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے ستیلے ماہ کا سلوک ہوتا ہے۔ یا بیوروکریسی کی طرف ہم اس کو قصور ٹھہرائیں کہ وہ کوئی ایسی مینجمنٹ بہترین طور پہ نہیں لے کے آئے کہ جس سے عوام کو بھی کوئی سکھ مل سکے۔ ہر شعبہ تنزل اور پستی کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں جب بہترین ڈگری حاصل کرنے والی جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے، جب ان کو ان کی محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا تو وہ اس کے لیے اچھی ملازمت نہیں ملتی تو وہ اس کے لیے بیرون ملک کا رخ کر لیتے ہیں اور اپنی سروسز میں وہاں جا کر سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور پاکستان ایک واپس پتھر کے دور میں جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی ترقی کا کوئی مثبت کام نہیں ہو رہا، اور یہ سب چیزیں ایک محب وطن پاکستانی کے لیے بہت اذیت ناک ہیں، اور حکمرانوں، بیوروکریٹس کو، وڈیروں اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے شرمناک ہیں۔
کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہاں یہ جو گیس، بجلی اور یہ ٹیکس اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہماری زندگیوں کے مسائل ہیں، کبھی ان لوگوں نے ہمارے مسائل کے بارے میں نہیں سوچا، نہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں صرف اپنے اقتدار کی بھوک ہے، انہیں صرف سٹیٹس کی بھوک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں صرف جو حکومت کرنے آئے ہیں، اور ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہم عوام جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ چھوٹی سی خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا اور 5 انسان جو ہے وہ لقمہ اجل، یعنی کہ وہ خود انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر لیا۔ تو عوام روز کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے ہیں، کبھی سیلاب سے مر جاتے ہیں اور کبھی زلزلے سے مر جاتے ہیں۔ کیوں کوئی پراپرلی اس ہر چیز کی کوئی انتظام نہیں کیا جاتا کہ کوئی پری پلانڈ کوئی طریقہ کار کیا جائے؟ جب سب تباہی ہو جاتی ہے، پھر ہم دنیا کے طرف وہ معصوم اور فقیر بن کر ان سے امداد کے لیے اپیلیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہم مر گئے، ہمارے اوپر سیلاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عذاب بھیجتا ہوں انہی قوموں پر جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے جیسے اعمال ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ پھر ٹریٹ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ کل سب بھول جائیں گے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ مقدمہ کس کے خلاف درج ہونا چاہیے؟ اس باپ کے نام جس نے اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا، ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے غریب عوام کے لیے سانس لینا بھی اب مشکل کر رکھا ہے، اپنی عیاشیوں سے انہیں فرصت نہیں ہے، اور یا پھر حق اور انصاف کی اس عدالت میں ان معصوم بچوں کا مقدمہ درج کروایا جائے جب روز محشر میں بچے اپنے باپ سے سوال کریں گے کہ ہمارا قصور کیا تھا جو ہمیں آپ نے قتل کیا۔ سوچئے گا ضرور، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کے اندر بھی یہ جذبہ ودیت کیا ہے رب نے، اور انسانوں میں بھی۔ جب انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنی اولاد کو دیکھ کر جیتا ہے، اس کی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے، اور زندگی ایک نارمل وے میں گزارتا ہے۔ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ ساری زندگی اس کی تڑپ میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے۔ لیکن وہ کتنے بد نصیب ہیں ماں باپ جنہیں اللہ نے نعمتیں دی، یعنی اولاد میں بیٹیاں بھی دیں اور بیٹے بھی دیے، لیکن انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کیا۔ ایسا ہی ایک اذیت ناک واقعہ وطن عزیز میں پیش آیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی ڈپریشن، فرسٹریشن، اور جس مالی بوجھ سے، مالی پریشانیوں سے تنگ